دوسرا قصور، اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں اور امام ابو حنیفہ کی مخالفت کرتے ہیں. اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی اصول میں جو بنیاد ہے شریعت کی اس میں مخالفت کرتے ہیں. شیخ علی احمد رحمۃ اللہ صاحب فرماتے ہیں ساری جماعت بحمد اللہ فروعات میں مقلد ہیں مقتداء خلق حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے، امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے. لیکن یاد رکھیں یہ جو انہوں نے بات فرمائی ہے اس میں ایک بات یہ ہے کہ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ مقتداء خلق ہیں، اور عجب بات ہے کہ مقتداء خلق کے ہوتے ہوئے بھی جیسے کہ وہ فرما رہے ہیں کہ ان کے عقیدے کو چھوڑ دیا. یعنی آپ نے ان سے فقہ تو لے لی ہے، فروع مسائل تو لے لیے. فروع مسائل کہتے ہیں نماز کا طریقہ ہے، وضو کا طریقہ ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، دیگر جو عبادات اور معاملات ہیں یہ تو اپنا لیے، لیکن جو اصل بنیاد ہے دین کی اور شریعت کی، عقائد اور ایمانیات، وہ آپ نے چھوڑ دیے. آخر وہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کو چھوڑ دیا اور آپ کو ضرورت پڑ گئی کہ آپ ایک تیسرے شخص کے پاس جائیں، امام ابو منصور ماتریدی اور امام ابو حسن اشعری کے عقیدے کو آپ لے لیں؟ آخر کوئی وجہ تو ہے. آپ کے پاس وہ کیا پیمانہ ہے جس پر آپ نے تولا ہے اور دیکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا عقیدہ درست نہیں ہے، یا دوسرے لفظوں میں کہ عقیدہ لینا ہے تو امام ابو حنیفہ کا نہیں لینا، فقہ امام ابو حنیفہ کی لینی ہے، اور عقیدے جو ہم وہ منصور ماتریدی کا لیتے ہیں، امام ابو حسن اشعری کا لیتے ہیں. وہ تنازع کیا ہے؟ کیا قرآن میں ہے تو ہمیں دکھائیں، حدیث میں تو ہمیں دکھائیں. جو بات نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے آپ نے کہاں سے لی؟ یا وہ کون سا آپ کے پاس ترازو جس پر آپ نے تولا ہے اور پھر آپ کو پتہ چلا ہے کہ نہیں ہم نے عقیدہ کہاں سے لینا ہے اور ہمیں فقہ کہاں سے لینی ہے اور پھر ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ناقص حنفی کہا جاتا ہے ان لوگوں کو، اگر حنفی بھی پھر بھی ناقص حنفی ہیں. شیخ عبدالحی لکھنوی صاحب ان کی کتاب الرفع والتکمیل فی الجرح والتعدیل صفحہ نمبر 385 میں فرماتے ہیں الحنفی علی 5 فرق، حنفیوں کے 5 فرقے ہیں، 5 گروہ ہیں. پہلے نمبر پہ الحنفیۃ الکاملہ، کامل حنفی. فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اور ان کے شاگرد اور ان کے پیروی کرنے والے، یعنی جو اصول اور فروع میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہیں. اور ان کے جو علاوہ ہے، جب ایک کامل ہے تو ان کی ضد میں کیا ہوتا ہے؟ کامل میں ناقص ہوتا ہے. اگرچہ ناقص کا استعمال نہیں کیا لیکن واضح ہے اگر ایک کامل ہے تو باقی جو گروہ ہیں وہ ناقص ہیں. اور جو دوسرے گروہ ہیں جو کامل ہیں وہ فرماتے ہیں حنفی جو موجود ہیں، حنفی شیعہ بھی ہیں، حنفی معتزلی بھی ہیں، حنفی مرجی بھی ہیں، حنفی زیدی بھی ہیں. اور خلیل احمد سہارنپوری صاحب اس محمد المفند میں فرماتے ہیں کہ ہم اشعری ماتوریدی ہیں، حنفی بھی ہیں اشعری ماتوریدی بھی ہیں. تو پھر 2 گروہ اور بھی آ گئے، حنفی اشعری، حنفی ماتوریدی. یہ دونوں کو ایک اگر سمجھ لیں جیسے کہ وہ کہتے تو ایک ہی سمجھ لیں، چلے کوئی حرج نہیں. حنفی ماتوریدی یا حنفی اشعری، تو ایک اور گروہ بھی آ گیا ہے. اور یہاں پر امام صاحب نے شیخ عبدالحی لکھنوی صاحب نے مثالیں بھی دی ہیں. حنفیہ کاملہ امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد ان کے متبعین. اچھا، حنفیہ شیعہ جو ہیں ابن سینا، حنفیہ معتزلہ بشر مریسی، حنفیہ مرجیہ زمخشری، معتزلہ میں بشر مریسی اور زمخشری، حنفیہ مرجیہ میں ابو منصور ماتریدی خود بیان فرمایا ہوا ہے آخر تک. تو دوسرا قصور تبلیغ جماعت کی ہے کہ حنفی ہے لیکن ناقص حنفی ہیں.